السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، مارچ کی 30 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ یورپی یونین نے پاکستان کو ہائی رسک ممالک کی فہرست سے ایک ایسے وقت میں نکال دیا ہے جب پاکستان مشکل معاشی حالات سے گزر رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے یونین ممالک کے ساتھ پاکستان کی تجارت میں اضافہ متوقع ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس فیصلے کو سراہتے ہوئے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ یورپی یونین کی جانب سے ہائی رسک ممالک کی تازہ ترین فہرست سے پاکستان کو نکال دینا ایک اہم پیش رفت ہے، اور یہ پاکستان کے انسداد منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کو روکنے سے متعلق ہمارے غیر متزلزل عزم کی عکاس ہے۔ یورپی یونین امریکہ کے بعد پاکستان کی دوسری سب سے بڑی برآمدی منڈی ہے، اور پاکستان نے گزشتہ سال یورپی یونین کو تقریباً $7 بلین کی برآمدات کی تھیں۔ پاکستان کی وزارت خزانہ کے ایک سینئر آفیشل نے رائٹرز کو بتایا ہے کہ چین $2 ارب کے قرضے کے رول اوور کی پاکستان کی درخواست پر کام کر رہا ہے، اور اس بارے میں باقاعدہ اعلان جلد ہوگا۔ ادھر حکومت پاکستان کے مطابق سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی جانب سے مالی امداد کے حصول میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے۔ یہ بات وزیر مملکت برائے خزانہ عائشہ غوث بخش نے سینٹ کی خزانے کے بارے میں قائمہ کمیٹی کو اپنے ایک بیان میں بتائی ہے۔ وزیر مملکت کے مطابق اگرچہ پاکستان کی مالی ضروریات متوقع امداد سے زیادہ ہیں، دوست ممالک سے ملنے والی مدد اور IMF کی قسط سے دوسرے بین الاقوامی اداروں سے امداد کا راستہ کھلے گا اور حالات معمول پر آ جائیں گے۔ دوسری جانب حکومت پاکستان کے مطابق بیرونی فنڈنگ کا حصول وہ آخری شرط ہے جس کی IMF $1.1 ارب کے فنڈز کی قسط کی ریلیز کے لیے تکمیل چاہتا ہے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے حکام نے جمعرات کو بتایا کہ ایک پولیس چوکی پر صبح سویرے عسکریت پسندوں کے حملے اور اس کے نتیجے میں سڑک کنارے نصب بم دھماکے میں 4 پولیس اہلکار جان سے گئے اور 6 دیگر زخمی ہو گئے۔ یہ ہلاکت خیز واقعہ ضلع لکی مروت میں پیش آیا، جس کی سرحد افغانستان سے ملتی ہے۔ صوبائی پولیس کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ عسکریت پسندوں نے علاقے میں ایک سیکیورٹی چوکی پر دھاوا بول دیا، جس میں 6 سیکیورٹی اہلکار زخمی ہو گئے۔ پاکستانی طالبان نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ کالعدم تنظیم، جسے تحریک طالبان پاکستان یا TTP کے نام سے جانا جاتا ہے، اس نے حالیہ مہینوں میں حملوں میں شدت پیدا کر دی ہے، جس میں سینکڑوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے بغاوت کی دفعہ 124A تعزیرات پاکستان کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ جمعرات کو لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس شاہد کریم نے سیکشن 124A غداری کے قانون کی شق کو آئین پاکستان سے متصادم قرار دیتے ہوئے قرار دیا ہے۔ حکومت کے خلاف تقاریر کرنے والوں کے خلاف بغاوت کی دفعات کے تحت مقدمات درج کرنے کے معاملے پر جسٹس شاہد کریم نے سلمان ابوذر نیازی سمیت دیگر کی درخواستوں پر محفوظ مختصر فیصلہ سنایا۔ عدالت نے وکلاء کے دلائل کی روشنی میں مختصر فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ اس قانون کی شق پاکستان کے آئین سے متصادم ہے، جس کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے افغانستان اور ایران کی خواتین کی تعریف کی ہے، جو اپنی آزادی کے حصول کے لیے بھرپور طور پر کوشاں ہیں۔ وزیر خارجہ منگل کے روز ایک ایونٹ کے دوران جمہوریت میں خواتین کے کردار کو اجاگر کر رہے تھے۔ بلنکن نے ان خواتین کو سراہا جنہوں نے ایران میں مہسا امینی کی پولیس حراست میں موت کے رد عمل میں احتجاج کیا تھا۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ انہوں نے خود کو لاحق خطرات کے باوجود جرأت مندی سے خواتین کی زندگی اور آزادی کے لیے مظاہرے کیے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کہا کہ امریکہ دنیا بھر میں خواتین کی مکمل آزاد اور برابری کی بنیاد پر شرکت کے لیے کوشاں
तमाम अफराद के साथ यकजहती का इजहार करता है। सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर का कहना है कि उसने पाकिस्तानी हुकूमत का अकाउंट भारत में सारिफीन के लिए ब्लॉक कर दिया है। जुमेरात को अपनी वेबसाइट पर एक नोटिस में ट्विटर ने बताया कि ये इक़दाम भारत में कानूनी मुतालबे के बाद किया गया है। खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक कंपनी की गाइडलाइंस में शामिल है कि कंपनी किसी भी मुल्क की जानिब से किसी कानूनी मुतालबे जैसा कि अदालती हुक्म की सूरत में अकाउंट्स का किसी भी मुल्क में दिखाया जाना रोक सकती है। अलबत्ता पाकिस्तानी हुकूमत का अकाउंट दूसरे ममालिक जैसे अमरीका और कनाडा वगैरह में सारिफीन देख सकते हैं। राइटर्स का कहना है कि ट्विटर पाकिस्तान और भारतीय हुकूमतों ने फौरी तौर पर तबसरे की दरख्वास्त पर रद्द अमल नहीं दिया है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मुनाफरत अंगेज तकरीरों के खिलाफ एक दरख्वास्त पर समाअत करते हुए रियासती हुकूमत के खिलाफ सख्त तबसरा करते हुए कहा कि वो बेताकत हो गई हैं। वो इश्तियाल अंगेजी करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। बेंच की सरबराही करने वाले जस्टिस के.एम. जोसेफ ने कहा कि जिस दिन सियासत और मजहब को एक दूसरे से अलग कर दिया जाएगा उस दिन ये नफरत अंगेजी बंद हो जाएगी। शरपसंद अनासर दूसरों को बदनाम करने के लिए रोज़ाना टीवी चैनल्स और अवामी जलसों में मुनाफरत अंगेज तकरीरें कर रहे हैं या बयानात दे रहे हैं। इंसानी हकूक़ के कारकुनों और दानिश्वरों ने सुप्रीम कोर्ट के इस तबसरे का खैर मकदम किया है। उनके मुताबिक इससे एक उम्मीद बनती है कि कार्रवाई होगी, लेकिन जब तक हुकूमत में बैठे लोग नफरत फैलाने वालों की पुश्तपनाही करते रहेंगे ये सिलसिला बंद नहीं होगा। सऊदी अरब ने शंघाई ताउन तंजीम में बतौर डायलॉग पार्टनर शरीक होने का फैसला किया है। मुबसरीन इस फैसले को सऊदी अरब के चीन से बढ़ते हुए ताल्लुकात का अक्कास करार दे रहे हैं। सऊदी फरमरवा शाह सलमान की सरबराही में काबीना ने मंगल को इस फैसले की मंजूरी दी थी। शंघाई ताउन तंजीम की बुनियाद 2001 में चीन और रूस ने रखी थी। इस तंजीम को मगरबी ममालिक की सियासी, दिफाई और माशी तंजीमों और डायलॉग्स फोरम्स के मुकाबले में चीन और रूस की मुश्तरका कोशिश समझा जाता है। साबिक सोवियत यूनियन में शामिल वस्ती एशिया के ममालिक समेत भारत और पाकिस्तान भी इस तंजीम के मुस्तकिल रुकन हैं, जबकि कई ममालिक मुबस्सिर और डायलॉग पार्टनर के तौर पर इस तंजीम का हिस्सा हैं। फिलिपाइन में मुसाफिरों को ले जाने वाली एक कश्ती में आतिशज़दगी से 31 अफराद के हलाक होने की तस्दीक हुई है। कश्ती पर मुसाफिरों और अमले समेत लगभग 250 अफराद सवार थे। हुक्काम के मुताबिक यह हादसा जनूबी फिलिपाइन में बुध और जुमेरात की दरमियानी शब पेश आया। कश्ती में आग भड़कने के बाद कई मुसाफिरों ने समंदर में छलांग लगाकर अपनी जान बचाई, जिन्हें नेवी और कोस्ट गार्ड्स के एहलकारों ने बचा लिया। हुक्काम का कहना है कि कश्ती पर सवार 7 मुसाफिर ताहाल लापता हैं। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने अपनी हुकूमत के तहत होने वाली बैनुल-अक़वामी डेमोक्रेसी समिट का आगाज़ कर दिया है और दुनिया भर में जमहूरियत के फ़रोग़ के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के लिए $69 करोड़ के फ़ंड्स का ऐलान किया है। सदर बाइडन ने बुध को कॉन्फ्रेंस से इफ्तिताही खिताब में कहा कि हम वक्त का धारा बदलने के लिए जमा हुए हैं। हम तारीख के एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां हमारे किए गए फैसले दहाइयों तक दुनिया पर असरअंदाज होंगे। सदर बाइडन हुकूमत की जानिब से दुनिया भर में जमहूरियत को दरपेश मसाइल से मुताल्लिक़ होने वाली ये दूसरी कॉन्फ्रेंस है। इस कॉन्फ्रेंस में तकरीबन 120 आलमी लीडर शरीक हो रहे हैं और इसका ज़्यादातर हिस्सा वर्चुअल मुनाक़िद किया जा रहा है। वाइट हाउस के बयान के मुताबिक सदर जो बाइडन ने कॉन्फ्रेंस से अपने खिताब में जमहूरी तर्ज़ हुकूमत को दरपेश दाखिली और आलमी चैलेंजेस से निमटने के लिए मुश्तरका काविशों पर जोर दिया। अमरीकी ऐवान सदर ने बताया कि सदर बाइडन के ऐलान करदा फंड्स के लिए कांग्रेस की मंजूरी लेना होगी। अमरीका की रियासत केंटकी के गवर्नर ने कहा है कि बुध की रात केंटकी और टेनेसी की सरहद के साथ एक वसी और अरीज़ फौजी अड्डे फोर्ट कैम्पबेल के करीब तरबियती मिशन के दौरान अमरीका के 2 फौजी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गए, जिससे हलाकतें हुईं।
فوج نے جمعرات کے صبح ٹویٹر پر کہا کہ اس حادثے کے نتیجے میں متعدد ہلاکتیں ہوئیں لیکن تفصیل نہیں بتائی گئی۔ صدر جو بائیڈن کی حمایت میں مظاہرین تل ابیب میں امریکی سفارت خانے کے سامنے جمعرات کو جمع ہوئے۔ صدر جو بائیڈن نے منگل کے روز صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ امید کرتے ہیں کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو اسرائیل کے قانونی نظام کو تبدیل کرنے کے متنازع منصوبے سے پیچھے ہٹ جائیں گے، جس کے رد عمل میں اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا تھا کہ وہ صدر بائیڈن کی کسی بھی تجویز کو مسترد کرتے ہیں اور یہ کہ ان کا ملک اپنے فیصلے خود کرتا ہے۔ صدر جو بائیڈن کی اس بات سے اتفاق کا اظہار کرنے آج سینکڑوں مظاہرین تل ابیب میں امریکی سفارت خانے کے باہر ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے موجود رہے۔ یوکرین سے متعلق پہلے کچھ اہم خبریں۔ ترکی کی پارلیمنٹ فن لینڈ کے نیٹو میں داخلے کی درخواست پر ووٹنگ کرے گی۔ فن لینڈ اور سویڈن نے نیٹو فوجی اتحاد میں شمولیت کے لیے درخواست جمع کرائی ہے۔ اسپین اپریل میں یوکرین کو 6 لیپرڈ ٹینک بھیجے گا۔ یوکرین کے وزیر خارجہ دمیتری کولیبا نے اپریل میں باری کے لحاظ سے روس کو ملنے والی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی صدارت کو ایک برا مذاق قرار دیا ہے۔ کولیبا نے ٹویٹ کیا کہ روس کی صدارت میں سلامتی کونسل محفوظ جگہ نہیں ہو سکتی۔ روس کی فیڈرل سیکیورٹی سروس کا کہنا ہے کہ وال اسٹریٹ جرنل کے رپورٹر ایون گریشکووچ کو جاسوسی کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ اور اب ان خبروں کی تفصیل۔ ترکی کی پارلیمنٹ جمعرات کو فن لینڈ کی نیٹو میں شمولیت کی تجویز پر ووٹنگ کرنے والی ہے۔ فن لینڈ اور ہمسایہ ملک سویڈن نے گزشتہ سال یوکرین پر روس کے حملے کے بعد فوجی اتحاد میں شامل ہونے کے لیے کئی دہائیوں تک علیحدہ رہنے کے بعد اپنی درخواستیں داخل کی ہیں۔ جولائی میں نیٹو کے سربراہی اجلاس میں ان کی شمولیت کی درخواست کی توثیق کے بعد سے نیٹو کے رکن ممالک فن لینڈ اور سویڈن کے لیے حتمی منظوری دینے کے عمل سے گزرے ہیں۔ ہنگری نے پیر کے روز فن لینڈ کے لیے اپنی منظوری دے دی، جس کے بعد صرف ترکی ہی اس عمل میں باقی رہ گیا ہے کیونکہ نیٹو کے موجودہ ارکان کی متفقہ منظوری ضروری ہے۔ برطانیہ کے کنگ چارلز یورپ کے دورے پر ہیں اور انہوں نے جمعرات کو جرمن ممبران پارلیمنٹ سے خطاب میں کہا کہ یوکرین پر روس کے حملے کے بعد یورپ کی سلامتی خطرے میں پڑ گئی ہے، لیکن ہم اپنے اتحاد سے ان کی ہمت بڑھا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یورپ میں جنگ جیسی برائی واپس آ گئی ہے۔ یوکرین کے خلاف جارحیت کی جنگ نے بہت سے معصوم لوگوں کو ناقابل تصور تکالیف پہنچائی ہیں اور یورپ کی سلامتی کے ساتھ ساتھ ہماری جمہوری اقدار کو بھی خطرہ لاحق ہے، لیکن دنیا اس پر خاموش نہیں رہ سکتی۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکران نے کہا ہے کہ پینشن اصلاحات کے معاملے میں اختلاف سے متعلق بات چیت کے لیے وزیر اعظم آئندہ ہفتے یونینوں سے ملاقات کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اصلاحات کے خلاف سماجی اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ سب کچھ رک جائے، یہ معمول کی بات ہے۔ ہم اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں کیونکہ مہنگائی اور بے روزگاری کے مسائل اب بھی موجود ہیں اور خشک سالی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے ہمیں آنے والے موسموں کی تیاری کرنی ہوگی۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بےحد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ کیمرامین سید اصفر امام اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔